بجلی کی پیداوار کے لیے فرنس آئل کا استعمال بڑھ گیا۔ اپریل میں ماہانہ بنیادوں پر 56% اضافہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کے بعد پیٹرول کی فروخت میں 8%، ڈیزل میں 7% کمی ریکارڈ کی گئی۔ تاجر برادری کی یورپ، ترکی اور آسیان کے ساتھ ایشیا کی ڈیوٹی فری رسائی کی تجویز۔ امپورٹ ڈیوٹی 35 سے کم کر کے 10% کرنے کی سفارش۔ جدید ٹیکنالوجی اور آٹومیشن کے لیے سستا قرض دینے کا مطالبہ، حکومت کو بجٹ تجاویز پیش۔ اور پی آئی اے 25 مئی تک نئے مالکان کے حوالے کر دی جائے گی۔ عارف حبیب کنسورشیم رمامہ کنٹرول سنبھال لے گی۔ نجکاری کمیشن تاریخ کا اعلان کرے گا۔ اسٹاک مارکیٹ کو خط۔ اور آپ کو ذکر کریں گے غیر ملکی کرنسیز کا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر کو اگر دیکھیں تو ایک پیسے کی کمی اس میں ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد قیمت 278 روپے 76 پیسے پر آ گئی ہے۔ پھر یورو کے حوالے سے آپ کو بتائیں، انٹر بینک میں یہ آج 82 پیسے مہنگا ہوا ہے۔ پھر برطانوی پاؤنڈ کو دیکھیں تو 1 روپیہ 92 پیسے یہ بھی مہنگا ہوا، جس کے بعد قیمت 378 روپے 1 پیسے پر پہنچ گئی ہے۔ گولڈ مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں۔ ملک میں سونے کی قیمت میں 3800 روپے فی تولہ کمی ہوئی، قیمت 4,79,962 روپے پر آ گئی، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت میں 3200 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ $38 فی اون سستا ہوا، جس کے بعد قیمت $4,576 پر آ چکی ہے۔ آج کے پروگرام کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج ذکر کریں گے یو اے ای کے 59 سال بعد اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلنے کے اقدام کا۔ اوپیک تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم ہے، جس کو کارٹل بھی کہا جاتا ہے۔ 1960 میں آرگنائزیشن آف دی پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا کام تیل کی سپلائی کو کنٹرول کر کے اپنے رکن ممالک کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا۔ 2016 میں اوپیک کے ساتھ اوپیک پلس بھی بنی، جس میں روس، قازقستان اور میکسیکو جیسے ممالک بھی شامل ہوئے۔ اگر اس تنظیم کی طاقت کا اندازہ لگایا جائے تو ہم نے بارہا دیکھا کہ اوپیک اور اوپیک پلس نے جب کروڈ آئل کی قیمتیں کم ہوئیں تو اپنی پروڈکشن کو کم کر کے عالمی قیمتوں کو بڑھایا۔ اسی طرح جب قیمتیں زیادہ ہوئیں تو پروڈکشن پر کٹ لگا کر قیمتوں کو کم بھی کیا گیا۔ دونوں تنظیمیں تیل کی عالمی پیداوار کا 40 سے 50% تک کنٹرول رکھتی ہیں، ایسا بتایا جاتا ہے۔ ماہرین کی رائے کا جائزہ لیں تو ان کے مطابق یو اے ای تنظیم کے فیصلوں سے ناخوش تھا۔ اسے اس کی پیداواری صلاحیت سے کم 34 لاکھ بیرل یومیہ تک محدود رکھا گیا تھا۔ یو اے ای اب اپنی پیداوار کو اگلے سال تک 50 لاکھ بیرل یومیہ پر لے جانے کا خواہش مند ہے۔ اگر ابو دھابی کے فیصلے کا جائزہ لیا جائے تو مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے تناظر میں اس کے جیو پولیٹیکل اثرات بھی ہوں گے۔ تیل کی قیمتوں پر کنٹرول کم ہوگا، جس سے مستقبل میں قیمتوں میں کمی کا امکان بھی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آئل مارکیٹنگ ایسوسی ایشن کے سینئر وائس چیئرمین طارق محمود صاحب، ماہر معاشیات واصف نقوی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، جبکہ ساتھ میں ہمارے ساتھ ہوں گی انرجی ایکسپرٹ فاطمہ انیلا صاحبہ بھی۔ پروگرام میں ہم اس پر ڈسکشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ظہیر علی خان کی ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک کی تنظیم اوپیک کا قیام 1960 میں عمل میں لایا گیا۔ 23 ممالک پر مشتمل تنظیم کا مقصد عالمی تیل منڈی میں استحکام برقرار رکھنا اور ارکان کے مفادات کا تحفظ تھا۔ اوپیک ممالک دنیا کا 30 سے 40% خام تیل پیدا کرتے ہیں، جبکہ اوپیک پلس کا شیئر تقریباً 50% ہے۔ جنگ شروع ہوتے ہی آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث دنیا پیٹرولیم مصنوعات کے بحران میں مبتلا ہو گئی۔ اوپیک ممالک نے پیداوار بڑھانے کا اعلان کر کے قیمتیں مستحکم کرنے کی کوشش کی، لیکن متحدہ عرب امارات نے اچانک اوپیک سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ یوں تنظیم نے اپنی پیداواری صلاحیت کا تقریباً 15% حصہ اور ایک انتہائی قابل اعتماد رکن کھو دیا۔ ماہرین کے مطابق یو اے ای نے یہ فیصلہ ذاتی فائدے کے لیے کیا ہے اور اس سے دنیا کو بھی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے پیداوار بڑھائیں، ہمیں زیادہ آمدن ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا کو بھی یہ فائدہ ہو کہ تیل کی قیمتیں گر جائیں۔ وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے یا اوپیک پلس کے پیداوار کتنی بڑھانی ہے، کتنی گھٹانی ہے۔ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوں گی، کیونکہ یو اے ای نے اب یہ ڈیسیجن خود لینا ہے کہ وہ پیداوار خود بڑھا سکتا ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق اوپیک ممالک کی سالانہ پیداوار تقریباً 9 سے 10 ارب بیرل ہے، جبکہ اوپیک پلس کا سالانہ پیداواری حجم تقریباً 15 ارب بیرل تک ہے۔ اس میں سے سعودی عرب یومیہ 9 سے 10 ملین، عراق 4 ملین، ایران 3.5 ملین، کویت 2.5 ملین پیدا کرتا ہے، جبکہ یو اے ای کی یومیہ پیداوار 2.9 ملین بیرل تھی۔ ظہیر علی خان، سما، اسلام آباد۔ اس میں ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ واصف صاحب، پہلے میں آپ کی جانب آؤں گا۔ واصف صاحب، یو اے ای نے اوپیک اور اوپیک پلس کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، ہم نے ریسنٹلی یہ دیکھا ہے، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اچانک فیصلہ تھا یا پھر ابو دھابی موقع کی تلاش میں تھا، یا مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس نے اس کو یہ موقع فراہم کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واصف نقوی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ I can hear you.
جی جی واسف صاحب، اب سوال آپ سے یہی ہے کہ یو اے ای کا، اور ہم نے دیکھا کہ اوپیک اور اوپیک پلس سے ریسنٹلی انہوں نے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، تو ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ واقعی اچانک فیصلہ تھا یا پھر ابوظہبی موقع کی تلاش میں تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال پیدا ہوئی اس کے بعد یہ موقع ان کو ملا کہ وہ اس سے الگ ہو جائیں؟ جی، اگر ہم اس کا ان ڈیپتھ جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اوپیک چھوڑنے کا یو اے ای کا فیصلہ ہے، یہ کافی عرصے سے سمر کر رہا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے جو پروڈکشن کوٹا ہے اس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا ریلیف دیا جائے، لیکن چونکہ ایک کلیکٹیو ڈیسیژن لینا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہو نہیں پا رہا تھا. سو اگر ہم لاسٹ کچھ سالوں سے دیکھیں تو یہ اس کے ہونے کا خدشہ موجود تھا، اور مشرق وسطیٰ کی اگر آپ موجودہ صورتحال دیکھیں تو اس میں جغرافیائی تناؤ کی وجہ سے بھی یہ جو خدشات تھے شامل تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کو ایک اسٹریٹجک ونڈو ملی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کر لیا ہے. لیکن اس کی آپ کیا امپلیکیشنز دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ ہم اس کو اگر اوور آل دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ یو اے ای کا اوپیک کو چھوڑنا جو ہے اس سے کوئی بہت بڑا ڈراسٹک چینج ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا. ڈیفینیٹلی اگر وہ نکلتے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ تو آتا ہے پورے اوپیک اور اوپیک پلس کے اوپر، لیکن رشیا جیسے ممالک جو کہ اس کا پارٹ ہوتے ہوئے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ اس کے اندر کوئی فریکچر اس طرح سے قائم نہیں ہونے دیں گے. اور ظاہر ہے کہ اگر جو ابوظہبی ہے وہ یا یو اے ای اگر اپنی پرائسز کو تھوڑا ریلیکس کرتے ہیں تو اس کے اوپر اوور آل ڈاؤن ورڈ پریشر ضرور بنتا ہے، اور پرائسز کے نیچے آنے کا بھی اس میں اثر ہم دیکھنے کو مل سکتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، فاطمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. فاطمہ صاحبہ، یو اے ای کا اپنی پروڈکشن کو 5 ملین بیرل یومیہ تک بڑھانے کا ارادہ ہے، ایسا اس وقت دیکھا جا رہا ہے، جس کے لیے بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ بھی کی جا رہی ہے. ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یو اے ای اپنی پیداوار کو ظاہر بڑھائے گا تو اس سے آئل کی قیمتوں میں کچھ کمی آ سکتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ شکریہ کاشف. میرے خیال سے جس طرح بھی واصف نے بھی بتایا اور جو ہم نے رپورٹ میں بھی دیکھا، مجھے نہیں لگتا کہ لانگ ٹرم میں اس کا بہت زیادہ کوئی فائدہ ہوگا، اور اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو اوپیک کی جو اوور آل کوٹا سسٹم ہے اور جو پروڈکشن اینڈ جو کنٹرول ہے سپلائی کے اوپر، وہ کارٹلائزڈ تھا. تو اب جب نیشنل انٹرسٹ کی بیسس کے اوپر اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ از فار گریٹر دین دی ریجنل اور یا پھر آئل کنٹرول، تو جیو پالیٹکس میں اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یو اے ای کے پاس ایک ہیجمنی ضرور آ جائے گی، لیکن اوور آل لانگ ٹرم میں پرائسز میں کوئی بہت خاص مجھے کمی محسوس نہیں ہوتی. اس کی وجہ ڈیمانڈ کا انکریز ہونا بھی ہے، اور اس کی وجہ جیو پولیٹیکل سیکیورٹی سچویشن بھی ہے، جس میں جتنی آپ کی سپلائی روٹس ہیں ان کی سیکیورٹی اور جو گلف کی اوور آل سیکیورٹی کی صورتحالات ہے اس کی وجہ سے ڈسرپٹڈ سپلائی ہونے کی وجہ سے کوئی بہت خاص فرق مجھے اچھا یہ فرق کی بات فاطمہ صاحبہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے ایک اسٹیبل پروڈیوسر ہے یو اے کے، جب ہم بات کرتے ہیں بے شک ان کا شیئر اس میں 10% ہی کیوں نہ ہو، اور ان کے ساتھ بہت سارے ممالک کے لانگ ٹرم جو ہیں وہ معاہدے ہیں، تو ایسے میں اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کوئی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، اس میں جو ایک سب سے بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے وہ تو یہی ہے کہ جو میجر ڈیمانڈ ڈریون کنٹریز ہیں ان کے لیے صرف اور صرف ایک جو ہے وہ بہتر نیگوسیشنز کی آپشن آ سکتی ہے، وہ لانگ ٹرم کانٹریکٹس نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اوور آل گلوبل پرائس کے اوپر میرے جتنا میری نالج ہے اور جتنا میں نے پڑھا ہے اور جو آئی اے کی رپورٹس بھی ہیں اس کے مطابق میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ کوئی ایسا اوور آل جو ہے وہ کمی آئے گی. یس، فرق ضرور پڑے گا کیونکہ ہم ایک ڈی سینٹرلائزڈ مارکیٹ کی طرف جو ہے وہ آہستہ آہستہ موو کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور گلوبل سیکیورٹی اور ریجنل سیکیورٹی جو ہے وہ اس کو امپیکٹ کرتی ہے. سو جیسے جیسے ریجنل سیکیورٹی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی یا سپلائی روٹس جو ہیں ان کی اسٹیبلٹی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، تو دین ڈیفینیٹلی اس سے فرق پڑے گا. ادروائز جو ہے وہ اٹ ول probably not affect much. ٹھیک ہے واصف صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں اوپیک اور اوپیک پلس ممالک کا اس فیصلے پر کس قسم کا رد عمل سامنے آ سکتا ہے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اوپیک کا جو 1,88,000 بیرل یومیہ اضافہ ہے وہ ایک سگنل ہے، پازیٹیو سگنل ہے، جو کہ وہ مارکیٹ کو ری ایشور کروانا چاہتے ہیں کہ
اس میں پینک نہیں ہونا چاہیے. اور پرائس وار جیسے کہ 2020 میں اگر ہمیں یاد ہو اس کو ریکال کریں تو اس طرح کا کوئی فی الحال ہمیں جس طرح میڈم نے بھی ذکر کیا کوئی اس طرح کا امکان نظر نہیں آتا. سعودی عربیہ بھی چونکہ اس کو مارکیٹ کو چاہتا ہے کہ وہ اسٹیبل ہو تو اس لیے وہ بھی اس کے اندر تھوڑا سا پش کریں گے کہ مارکیٹ جو ہے وہ زیادہ تر اسٹیبل رہے. تو اتنا زیادہ کوئی پرائس امپیکٹ مجھے ذاتی طور پہ نظر نہیں آتا کہ وہ امپیکٹ کرے گا کیونکہ اس میں بہت سارے ممالک شامل ہیں. تو اوور آل ایک اگر ملک اس میں سے ایگزٹ لے بھی لیتا ہے تو اس کا آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بہت براڈ امپیکٹ نہیں آتا. لیکن واسف صاحب یہاں پر کچھ پوائنٹ یہ بھی ہیں کہ اوپیک اور اوپیک پلس جب ظاہر ہے کمزور ہو جائے گا تو مزید ممالک بھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں, ایسی کوئی پاسبلٹی ہے؟ اسپیشلی جب ہم روس کو دیکھتے ہیں تو جو اوپیک پلس ممالک کا ممبر ہے اور تیل کی پیداوار کا ظاہر ہے سعودی عرب کے بعد ایک اہم ملک بھی ہے, اور پھر یوکرین جنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو یورپ کے اقدامات تھے وہاں پر کچھ اور سوچ پائی جاتی تھی اور ملٹی سپلائی اسٹریٹجی کی طرف یورپ گیا. تو ایسی بھی آپ کچھ دیکھ رہے ہیں امپلیکیشنز؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر باقی ممالک جو ہیں وہ اب جو ہے وہ ایگزٹ لینا چاہیں گے, بیکاز ابھی جو یو ایس ایران وار ہے اس کے اندر بھی لوگوں کو اسٹیبلٹی چاہیے, ہر ملک کو اپنی اسٹیبلٹی چاہیے. اور آئل پرائسز کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں امپیکٹ آ رہا ہے. لوگ چاہیں گے کہ ان کا جو بزنس ہے یا جو ان کی اکانومی ہے وہ اگر آئل پرائسز آپ ہیں تو اس کے تھرو وہ اسٹیبل رہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے اندر کوئی اور کنٹری ہے جو ایگزٹ لینا چاہے گا. جیسے میں نے پہلے بھی اگزامپل دی کہ رشیا جو ہے وہ آلریڈی اپنا یوکرین وار کی وجہ سے ان کی اکانومی کافی انسٹیبل تھی اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اس اوپیک کا پارٹ ہوتے ہوئے. لائک وائز باقی جو کنٹریز ہیں وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اس پینک ٹائم کے اوپر, جس ٹائم پہ پوری دنیا کے اندر ایک پینک کی سچویشن بنی ہوئی ہے, تو اس کے اندر وہ ایگزٹ لیں. سو آئی ریئلی ڈونٹ تھنک کہ اس میں اس ٹائم پہ کوئی اور کنٹری جو ہے وہ چھوڑے گا. بات ہو رہی ہے اوپیک کے حوالے سے, یو اے کے اس کے نکلنے کے بعد کیا اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. فاطمہ صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا. فاطمہ صاحبہ, یو اے کے اس فیصلے کے بعد اب تک تو عالمی مارکیٹ میں کوئی خاص ہلچل نہیں دیکھی جا رہی ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی ذکر کیا ہے, لیکن شاید امریکہ ایران جنگ کے باعث اس فیصلے کے کچھ زیادہ اثرات اس وقت نہیں دیکھ رہے, لیکن جب کچھ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی اس کے بعد کچھ سامنے آ سکتا ہے, ایسا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں مجھے بالکل ایسے لگتا ہے کہ اس کے بعد کچھ تھوڑی سی بہتر صورت حالات نظر آئے گی, لیکن بہت زیادہ اوور آل عالمی جو قیمتیں ہیں آئل کی, اس کروڈ آئل کی خاص طور پہ, اس کے اوپر بہت زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ایک آپشن مل جائے گی چائنا کو, اور جو کہ ایک بہت بڑا ڈیمانڈ آئل کی ڈیمانڈ ہے جہاں پہ انڈیا کو فار گوئنگ انٹو multiple suppliers and getting some long term deals, اور price جو ہے ان کی stability ان کو مل سکتی ہے. اور میرا خیال ہے اور جو بھی کنٹریز اس سچویشن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ بائی لیٹرل نیگوسیشنز میں جا سکتے ہیں. اور جیسے کہ چائنا ہمیشہ فوکس کرتا ہے وہ لوکل کرنسی کی ڈیلنگز میں, بائی لیٹرل ڈیلنگز میں, تو اس صورت حالات میں کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن پھر بھی نان اوپیک کنٹریز کا جو پروڈکشن ہے, کیپیسٹی ہے, وہ بھی کافی ہے. ہاں, اس صورت حالات میں جو چیز ایک بہتر ہو سکتی ہے وہ صرف اور صرف کی ہیجمنی مل سکتی ہے لانگ ٹرم ڈیلز کے اوپر اور پرائسز کے اوپر, اور شاید کسی حد تک اسٹیبلٹی مل سکتی ہے میری ٹائم روٹس پہ, جو آئل کی ٹریڈ روٹس ہیں, میری ٹائم روٹس ہیں, اس میں کسی حد تک اسٹیبلٹی مل سکتی ہے with US backing UAE in the region. بالکل واسف صاحب, میں یہی پوائنٹ فاطمہ صاحبہ کا آپ کی طرف لاؤں گا, جیسا کہ وہ فرما بھی رہی ہیں. ظاہر ہے یو اے ایک اتحادی ہے, امریکہ کا بھی, اور ساتھ میں چین کے اس کے اوپر کیا ریاکشنز ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ میرے خیال میں جو چائنا ہے وہ آپ ٹریڈیشنلی اگر دیکھیں تو وہ اسٹیبل انرجی چاہتا ہے, اور اسی وجہ سے اسٹیبل بھی اور سستی بھی. لائک وائز پرنسپلی اگر دیکھا جائے تو امریکہ بھی اسی حق میں رہتا ہے کہ وہ ہائی آئل پرائسز کے اگینسٹ رہے, بٹ چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا پریگمیٹک وہ ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ وہ یو اے ای کے اس فیصلے کے اندر اس کے اندر شامل تھا. اس وجہ سے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ امریکہ کی بیکنگ کے تھرو یہ ہوا ہے, لیکن میرے خیال میں یہ الائنمنٹ آف انٹرسٹ ضرور ہے دونوں کنٹریز کا, جس میں یو اے ای اور امریکہ جو ہے وہ چونکہ کافی ساری اپنے بزنس انٹرسٹ شیئر کرتے ہیں, تو اس میں فلیکسیبل آئل مارکیٹ جو ہے وہ دونوں چاہتے ہیں.
سو یو اے کے اس فیصلے کو آئی تھنک امریکہ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. باقی آئی تھنک اس کے اندر کوئی میجر اس ٹائم پہ کوئی ہم ڈراسٹک چینج جیسے میں نے پہلے کہا وہ بالکل. اچھا اگر ہم یہاں پر خاص طور پر پاکستان کی بات کریں, یو اے کے اس فیصلے کو پاکستان میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ سعودی عرب کے بعد یو اے وہ دوسرا بڑا ملک ہے جو ہماری انرجی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے, تو اس کے کچھ مثبت یا منفی دونوں طرح کے اثرات ہم پر کسی قسم کے ہو سکتے ہیں؟ اس میں بھی میں آئی تھنک کہ دونوں کے لیے مکسڈ اوپینین ہے. ایک تو یہ کہ اگر ہم پازیٹیو سائڈ اس کی دیکھیں تو جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو قیمتیں ہیں وہ امپورٹ بل پاکستان کے لیے کم ہو سکتا ہے اگر اس میں ہم پازیٹیو اسپیکٹ دیکھ رہے ہیں تو. لائک وائز انرجی انفلیشن کے اندر بھی کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے. اگر ہم نیگیٹو سائڈ دیکھیں اور جو کہ مجھے زیادہ ریئلسٹک لگ رہی ہے اس ٹائم پر, تو وہ یہ ہے کہ جو یو اے ای کے ساتھ جو انرجی ایگریمنٹس ہیں پاکستان کے, اس کے اندر تھوڑی سی انسرٹینٹی پائی جاتی ہے اور مے بی شاید وہ اوور دا ٹائم اپنے آپ کو پروو بھی کرے. اور جو ریجنل اسٹیبلٹی ہے اس میں ظاہر ہے کہ سپلائی رسک کی وجہ سے وہ اسٹیبلٹی تھوڑا سا اس پہ کویسچن مارک لگ سکتا ہے. تو شارٹ ٹرم کے لیے آئی تھنک یہ تھوڑا سا انسرٹن ہے, اور اگر لانگ ٹرم میں ہم دیکھیں تو اس کے اندر پروبیبلی اپرچونٹی نظر آتی ہے.